جب بھی کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کی نیت سے، دیکھو پیسے قرض کے لیے دیے جاتے ہیں کبھی، اور اس کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو یہ پابندی قرض دینے والے پر لازم نہیں ہے۔ 2 مہینے کے لیے قرض دیا، اگلے دن آپ کی میٹر گھوم گیا اپنے کا واپس، تو آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، جب چاہیں آپ واپس۔ تو یہ 2 مہینے 4 مہینے محض ایک اخلاقی پابندی ہوگی، شرعاً اس کی ذمہ داری لازم نہیں۔ جس کا پیسہ ہو اس کو ہر وقت اختیار ہے، اس نے کہا تھا 1 سال بعد لوں گا لیکن کل بھی واپس مانگ سکتا ہے۔ ہاں، سامنے والا اگر مجبور ہے، محتاج ہے، دینے کی قدرت نہیں ہے، تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے کچھ وقت مہلت دی، اخلاقی پابندی ہے۔ تو اگر بزنس کے لیے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور 1 سال تک پیسہ نکالوں گا نہیں، تو پھر 1 سال کی پابندی لازم۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بھئی پیسہ دے رہا ہوں تو وہ جب چاہو واپس نکال لو۔ البتہ اگر وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر چکا ہے اور فوری نکالنے میں کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی مہلت دیں گے کہ جو ایسٹس ہیں وہ سکیں مناسب ریٹ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی وہ ایک جو مجبوری میں جتنی گنجائش تھی، اس کی تفصیل پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی جتنی مجبوری میں اس کو گنجائش دینا بنتا ہے، لیکن ہر وقت اپنا پیسہ وہ نکال سکتا ہے۔ شوہر نے بیوی سے پیسے لیے تھے کاروبار کے لیے، بیگم کا دماغ گھوم گیا کیونکہ سالوں کو پتہ چل گیا ہوگا، بولا ہوگا کیوں دیے، ہم جب ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں بھئی، یہ تو کسی خاتون نے پوچھا نا، بولیں گے یار میرے بھائیوں کو بدنام کر رہے ہو، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہوتا یہی ہے عام طور پر، جب بیگم شوہر کو پیسے دیتی ہے، بیگم کے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے۔ شوہر تو بیوی کو دیتا ہی نہیں کاروبار کے لیے پیسے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن الٹا ہوتا ہے کہ معاملہ بیوی شوہر کو دے دیتی ہے بعض دفعہ، تو شوہر واپس نہ کرے تو گناہ گار ہے بھائی۔ بیگم جب چاہے پیسہ واپس مانگ سکتی ہے، اور شوہر پر واجب ہے کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے کا، فوراً کاروبار سمیٹ کے پیسے واپس لوٹانا واجب ہے۔ تو اگر نہیں لوٹا رہا تو ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ آئندہ میاں کو چاہیے پیسے لیتے ہوئے 100 دفعہ کہ کسی بھی وقت واپسی کا مطالبہ ہو۔ میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہے، یہی تو ہم چیخ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں، بٹھا کے نا معاملات لکھنا، اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا، ایسے سکھاؤں، اور جب خیر سی ورک شاپ کرواؤں، پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کے گھر میں فریج کس کا کیا ہے؟ فریج تو پتہ نہیں، کیوں نہیں پتا بھائی؟ مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے، کس کو وراثت ملے گی؟ لکھو یہ کس کا ہے، ہر چیز طے کرو۔ اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا؟ پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا، کیا ملے گا؟ بس یہی کہ میں کیوں مروں، کس نے کہا میں مر رہا ہوں؟ ارے بھائی، میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اب تو میں YouTube چینل والوں سے کہتا ہوں، جو یوٹیوبرز ہیں، یہ لوگ بھی پیسہ کما رہے ہیں نا، جو چینل کا جیسے میں نے بتایا نا، جو میرا ایڈمن ہے YouTube پہ، ان کو میں نے فون کیا، بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں ہے، پاسورڈ آپ کو معلوم ہے، تو مر گئے تو پاسورڈ تو قبر میں چلا جائے گا، تو بیانات کے لیے کیا دوسرا چینل بنائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد؟ حالانکہ جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ، احمد طالب، اللہ ان کی عمر میں برکت ہے، بڑا کام کیا انہوں نے، سارا چینل وہی چلا رہے ہیں آس کے ساتھ۔ تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے میں الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلاں بندے سے رابطہ کر لینا، وہ چلائے، اس کو پاسورڈ بتایا ہے، اور پاسورڈ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتہ چلا وہ ٹینشن کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے، ہم تو سوچتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ ان کو میں نے بتایا میں مر گیا تو کیا ہوگا، آپ مر گئے تو میں ہر وقت جو بھی مجھ سے ملتا ہے نا، یہ معاملہ کرتا ہے، میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا، تو مجھے پہلے اس کا جواب دو، کیونکہ بڑی پیچیدہ دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اب YouTube کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ میں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا، پیسہ کس کو ملے گا؟ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا۔ تو بھائی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے، اس کے بعد کون چلائے گا، کون اس کا والی وارث ہے؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا، خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی۔ ابھی تو YouTube نئے آئے، اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ YouTube کا اونر مر گیا، چینل بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، وراثت جاری ہوگی، کیا ہوگا؟ کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پہ پبلک کو معلوم نہیں ہے۔ پھڈے سامنے آنا شروع ہو گئے، کیسز آنا شروع ہو گئے، میں نے تو پیش گوئی کی تھی، کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جی فلاں کا انا للہ ہو گیا، ان کا چینل پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، چینل ہو گیا، فلاں کہہ رہے میں یہ اس ویڈیو کا اونر میں ہوں، وہ کہہ رہے یہ کاپی رائٹ کا حق وہ تو YouTube نے دیا ہوا ہوتا ہے جس کو، لیکن شرعی طور پر کون ہے؟ نہیں یاری بات دیکھو، ایک میرا پلاٹ ہے، میں اپنے بڑے بیٹے کے
کو वसीयत करके चला जाता हूं कि मेरे बड़े बेटे को ये प्लॉट मिलेगा मेरे मरने के बाद, तो कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून ये कि बड़े बेटे को मिलेगा, शरीयत इस कानून को नहीं मानती। जैसे यूट्यूब का भी एक कानून है शरी, समझ में नहीं आ रही बात कि आपके मरने के बाद ये है किसका। अगर अर्निंग, क्योंकि बहुत से चैनल तो मोनेटाइज हुए हुए हैं ना, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं मर गए तो ये पैसा किसके पास जाएगा? वो पासवर्ड मालूम है उसके पास जाएगा। नहीं यार ये बात, तो ये सब चीजें पहले हल करने की होती हैं। दुनिया से दिल ना लगाओ, मामलात क्या रखो एक नंबर। हर वक्त मैं मर गया तो, जिसको इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है मखंचू है वो, उसको अजायब घर में वो अपने बाद वाले लोगों को एक लामुतनाही जंग में डाल के जा रहा है। जब प्लॉट में ऊपर आपका मकान बना हुआ है, मंजिला बेटा ऊपर एक पोर्शन बनाना चाहता है, जुम्मे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात की है इस पे। मंजिला बेटा, क्योंकि मंजिले का इसलिए कह रहा हूं, बड़ा वाला तो अमेरिका जा चुका होता है पढ़ लिख के, छोटा वाला अभी स्टेबल नहीं, तो मंजिले सारे मसले खड़े कर रहे होते हैं। मंजिले क्या कर रहे होते हैं, वो ना इधर के ना इधर के होते हैं। तो वो कह रहा है मैं ऊपर अबू इस पोर्शन के ऊपर क्या बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। तो फौरन उससे पूछो कि ये आपने इसके ऊपर एक घर बना लिया, नीचे वाला तो अब्बा का हो गया, फर्ज करो अब्बा का इंतकाल हो गया, नीचे वाला पोर्शन तो विरासत में क्या हो जाएगा, मुश्तरक। जब मुश्तरक हो गया, एक भाई का मीटर घूमा, उसने बोला मैं इसे बेचता हूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, पहले भाईजान। या 2 का मीटर घूम गया, उन्होंने कहा इसे बेचते, हमें क्या चाहिए, हिस्सा। आपने ऊपर वाला इसलिए बनाया था कि नीचे अब्बा अम्मा रहते हैं, अजनबी को नीचे आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि सीढ़ियां अपने अंदर से, कोई एंट्रेंस अलग से तो है नहीं। इन किसी भी चीज का जवाब पब्लिक के पास, बस भेड़ चाल चल रहा है, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया। फिर हम कह रहे हैं हम सबका बना रहे हैं, ऊपर सबका बन रहे हैं, सबका बन रहा है। अब देखो ऐसे केसेस हो रहे हैं, अब्बा का इंतकाल हुआ, एक पोर्शन है, सब मुश्तरक रह रहे थे, पैसा एक ने ज्यादा लगाया है उसमें। पैसा किसने ज्यादा लगाया, एक ने, इसलिए कि अभी तो सब रह रहे हैं। ओ भाई जब अलग होगे तो फैसला करो कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है इसको अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब पब्लिक के पास नहीं होता, फिर मुफ्तियों को परेशान करते हैं। अब होता पता है क्या है, मुश्तरक घर बना दिया ना लोगों ने, कर क्या रहे हैं, घर बना दिया, मंजिले बेटे ने, उसमें किचन मंजिले बेटे ने बना दिया, उसको खाने पीने का ज्यादा शौक था। वॉशरूम बना दिया छोटे ने, क्योंकि उनका अक्सर टाइम कहां गुजरता था, वॉशरूम पे, उसने उसको चाहिए वॉशरूम अच्छा। जो मंजिले को कब्ज रहता है उसको वॉशरूम में दिलचस्पी, उसको किचन में दिलचस्पी है, किचन उसने अच्छा बना दिया, एक ने वॉशरूम पे पैसा लगाया। उस वक्त ये दिमाग में है ही नहीं कि हम मरेंगे और जुदा होंगे और विरासत तकसीम होगी, उस वक्त रह रहे हैं भाई, इसने हल्का लगा दिया, उसने किचन बना दी, क्या जा रहा है। अब अचानक सिचुएशन चेंज हो जाती है, एक की आपने शादी की तो बीवी ऐसी मिली है कि इसको अलग करो भाई, इसको जॉइंट फैमिली में रखने का नहीं है। अब अलग करेंगे, वो बोलेगा मैंने लैट्रीन में इतना पैसा इसलिए थोड़ी लगाया था कि मैं किसी और लैट्रीन में जाके बैठूं। बात आ गई, पैसा दो तो दूसरे बरसा कहते हैं पैसा अपनी खुशी से लगाया है ना, कर्ज थोड़ी दिया था। नहीं यारी बात, तो हम फिर उस मंजिले से कहते हैं, मंजिला कहता है मैंने 5 लाख रुपए लगाया इसमें, तो हम उससे पूछते हैं लगाते हुए क्या कहा था आपने, मैं कर्ज दे रहा हूं वापस लूंगा, ये कहा था। और अगर कहा था तो सामने वाली पार्टी ने इस रकम को एज ए कर्ज कबूल किया था। सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है, कर्ज जब आप दे रहे हैं तो अगला माने भी तो कि मैं कर्ज ले रहा हूं। आप मुझे लाके 5 लाख रुपए पकड़ा दें मुझसे, अब ये लो, ये कर्ज ले लो, मैं कहता हूं भाई मैं क्यों कर्ज लूं तुमसे, कर्ज जबरदस्ती थोड़ी होता है। अगला मानेगा कि मैं कर्ज के तौर पे ले रहा हूं, जब आपको जरूरत होगी वापस करूंगा। इसकी कोई वजाहत, जी मैं फी सबीलिल्लाह लगा रहा हूं, वापसी नहीं है, तो फी सबीलिल्लाह लगाया था तो फिर अब वापसी, अब आप जहां मर्जी रहो, ये तो क्या हो गया, फी सबीलिल्लाह होगी। और अगर आप शिरकत चाहते थे, भाई मैं इस तौर पे लगा रहा हूं कि इस घर की वैल्यू में इस वॉशरूम की वजह से जो इजाफा होगा तो मैं उस इजाफे में शरीक हूंगा, यानी मैं घर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं घर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो जितनी वैल्यू मेरे पैसे से बढ़ेगी मुझे वो वापस चाहिए। अगर शिरकत का ये तरीका बातिल है इस तरह, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, खोपड़ी में तो आ सकता है, कुछ भी पता लगा रहा है क्या कर रहा है, तो भाई हर चीज में पहले कि मैं जो कलर कर रहा हूं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूं या मैं इसके पैसे अलग से लूंगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। और अगर आपके घर वाले कहें आप
اتنا فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہم سے واپس پیسے لیں گے. آپ کو اس تکلف کی ضرورت, کوئی بھی ہمیں پیسے نہیں دے گا. واش روم آپ کی زیادہ ضرورت ہے, آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے, بنانا ہے بنا, پتلی گلی سے نکل, تو پھر یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ 2 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لگا دو, 1 کروڑ لگا دو. گھر میں آپ کو الگ سے واش روم کے پیسے نہیں ملیں گے. گھر جب بکے گا تو سب وارثوں کا برابر کا اس میں حصہ ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو, ایک ایک چیز کو کیا کرو. ابا اگر کبھی جوش میں آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا, ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا, جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے, ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے, قبضہ اسی کا ہوتا ہے. شریعت میں بھی عرف میں بھی ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوگا. ڈاکومنٹ میں تو بعض دفعہ دیکھو زرداری صاحب نے کتنی پراپرٹی ہے لیکن ساری اپنے نام سے ہے, لوگوں کے نام سے ہے نا, تو کیا ان کی ہو گئی وہ؟ پھر تو ہمارے سابق صدر غریب ہو گئے. اپنے نام سے تو بہت تھوڑی ہوگی. تو نام تو بعض دفعہ صرف ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی نام کروا دیا جاتا ہے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, نام بے شک نہ ہو, نام آپ کے ہو, ہینڈ اوور کر کے اس کو دے دیا تو اس کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب ابا کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا, تو آپ ابا سے بولے ابا دیکھو سچی مچی کا دو یا نہیں دو, لٹکاؤ نہیں مجھے درمیان میں, نہ کرو کہ میں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوں کنفیوز. دینا ہے تو قبضہ دو. قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پورا فرنیچر سامان سمیت مجھے دے دو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. یہ تکلف کرنا پڑے گا, اور میں گھر میں رہوں گا تو 1 منٹ کے لیے بھی قبضہ ہو گیا, کس کا ہو گیا, میرا ہو. اور اگر سامان سمیت نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اپنا سامان سارا گھر سے باہر نکالیں. ابا کو آئے گا غصہ, باتیں کر رہا ہے, تو پھر اگر غصہ آنے کا خطرہ ہے تو ابا سے بولو ابا آپ نے میرے نام کر دیا, لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ہوا نہیں ہے, اس میں وراثت جاری ہوگی. پھر ابا کو ٹینشن نہیں دو بلا وجہ کی کہ گھر سے باہر نکلیں, گھر میں آ جائیں, سامان نکالیں, کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا سے بولیں ابا آپ ہمارے ابا ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, آپ 100 دفعہ لکھ کے دے دیں کہ میرا ہے, یہ میرا ہے نہیں, اور اس میں بھائیوں کا حصہ ہے تو میرا نہیں ہے. یہ بار بار بتاتے نا کہ خام خام میں وہ بیچارے اس خوش فہمی میں کہ میں نے بیٹے کو کر دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو معاملات کلیئر کرو میرے بھائی. ہر چیز میں مہر کیسز بہت آ رہے ہیں. بیگم کو میں نے پیسے دیے تھے تو میں نے تو سونا بنا کے دے دیا تھا, اب وہ مہر مانگ رہی ہے تو بھائی گولڈ دے دیا نا. تو بھائی تم نے جب گولڈ بنا کے اس کو دیا تھا, یہ بتایا تھا کہ یہ مہر گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. مہر تو طے ہوا تھا 10 لاکھ روپے, سونا آپ 10 تولے اس کو دے رہے ہو, تو بتاؤ تو یہ مہر ہے. بتائے بغیر دو گے تو یہ گریبی ہے, گریبی, یہ مہر نہیں ہے. سمجھ رہی ہے؟ میرے شوہر نے گفٹ دیا, اب بعد میں مہر کے پیسے نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں وہی مہر ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جیسے زکات جو ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس دن غریب کو کھانا کھلایا تھا, وہ غریب کو پیسے دیے تھے, وہی زکات فرض کر لیں. ایسے تو پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا کرتے رہے ہو. جب دو گے تو نیت کیا ہونی چاہیے, زکات. اس میں تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, نیت کافی ہے, لیکن مہر میں زبان سے کہنا ضروری. بیگم یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یا گولڈ دے رہا ہوں, یہ اصل میں جو کیش مہر واجب ہوا تھا وہ گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. ایکسپٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں یہ کیش کرا کے پیسے دے دوں گا. آپ کو عزت راس, ہم سونا دے رہے ہیں آپ کو, آپ ہے نا وہ کرنسی مانگ رہی ہو, ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو معاملات کیا ہونے چاہیے میرے بھائی؟ ایک ایک چیز. قرضہ کسی کا واپس کر رہے ہو تو بتاؤ کہ یہ قرضہ ہے, ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے میں نے تو تجھے دے نہیں دیے تھے اس نے 1 لاکھ روپے, اب کیا مانگنے آ رہا ہے. او بھائی وہ تو میں سمجھ رہا تھا ویسے ہی مجھے پیسے ہی کھلائے ہیں, تو نہیں ہے بس. اچھا جو معاملات کو کلیئر کرتا ہے لوگ اس کو کنجوس سمجھتے ہیں. بھائی کیا ہے 2 سموسے پکوڑوں کا حساب کر کے بیٹھ رہا ہے. سموسے پکوڑے کا نہیں کرو, وہ تو کھلاؤ, لیکن جائیدادوں کا تو ہونا چاہیے نا. گھر میں جو بھی بڑا سامان ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. اور ایک ایک چیز کا نہیں کہ یہ چمچ میرا, یہ والا چمچ میری بیوی کا ہے, ایسا نہیں. وصیت نامہ لکھو, ایسا لکھا ہوا بھائی گھر میں جتنا بھی سامان ہے, جو بڑا سامان ہے فرنیچر وغیرہ, وہ کس کی ملکیت میں ہے, میری ملکیت میں. البتہ فلاں چیز جو ہے وہ گھر والوں کی ذاتی ہے. تو موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہو, یہ لکھ دو, ختم ہو گئی بات. کتنا ٹائم لگتا ہے لکھنے میں, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پڑھے. سمجھتے ہو؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, آئے گی نہیں سمجھ میں بات. تو ابھی جا کے نا فوراً فرض کر لو, جیسے بیان ختم ہوتا ہے گھر جا کے بیٹھیں اور فرض کریں کہ آپ مر گئے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کیا کیا پیچیدگیاں. اب آپ سوچو یار یہ بھی مصیبت, یہ بھی مصیبت, فلاں کا پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے, میرے بچوں کو تو معلوم ہی نہیں 2 کروڑ میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں, تو بچوں کا حق تو
گیا, وہ کون سا دے گا؟ تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آ جائیں گی, پینسل پہ لکھ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو, مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں شعور دے دیا اور دوبارہ زندگی دے دی. گویا یوں فرض کرو اب میں دوبارہ زندہ ہو کے, اللہ نے مجھے مہلت دی, بولا تو مر گیا, تیرے تو پھڈے کھڑے ہو گئے, میں تجھے ایک اور زندگی دیتا ہوں, دوبارہ زندہ ہو کے لکھ لے, بچوں کو بتا دے. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی بات؟ اور اپنے بعد وسیع ایسے آدمی کو بنایا کرو جو خود متنازع نہ ہو. مثال کے طور پر باپ ہو آپ, بیٹوں کے پھڈے ہونے کا خطرہ ہے نا, نہیں کہ میرے بعد یہ بڑا والا بیٹا مسائل حل کرے گا, اس پھڈے کو نمٹائے گا. وہ تو خود ایک خصم ہے, وہ تو خود اس جھگڑے کا حصہ بنے گا, کیونکہ جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے. میں اپنے مالی معاملات میں اپنی اولادوں میں یا گھر والوں میں کسی کو نہیں, میں نے وسیع کہتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھے گا, ان میں سے کسی کو نہیں بنایا میں نے, کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بناؤ گے تو پھر باقیوں کا خیال آئے گا, یار یہ اس سے تو خود ہمارا پھڈا ہے, اس میں ڈر ہے کہ یہ اپنے مفاد سامنے نہ رکھ لے. مثال کے طور پر فرض کرنے میں کوئی پابندی نہیں, 4 بیویاں ہیں, آپ فرض کر لو آپ نے چاروں کو مہر دینا ہے, 1-1 لاکھ روپے بانٹنا ہے, وہ چاروں کا مہر آپ نے وصیت کی 4 لاکھ اور ایک بیوی کے پاس رکھوا دیے کہ میں مر گیا تو باقی 3 اس سے وصول کر لیں. یہ آپ کے احمق ہونے کی, یا آپ نے باقی 3 کو کیا کر دیا, مصیبت میں ڈال دیا. پتہ نہیں وہ دے نہ دے, وہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے, وہ ہو سکتا ہے بتائے نہ بتائے, کیونکہ وہ خود کیا ہے, قسم ہے نا, وارث ہے, چاہے وہ کتنی نیک ہو سکتا ہے وہ دے دے. تو اسی طرح جب وصیت کی جاتی ہے تو جو خود اس میں انوالو ہوں گے نا, جن کو ملے گا نا نا ان کے علاوہ حل کرے گا, جس کا کوئی مفاد نہیں ہوگا وہ اب دیکھے گا بھائی کس کو کیا دینا. لوگ بڑے بیٹے کو بنا کے چلے جاتے ہیں, بڑے بیٹے کے تو چھوٹے بھائیوں سے ویسے اختلافات ہوتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو تو بڑے پر ویسے ہی ہوتے ہیں, یار یہ ابا کی یہ بڑا تھا تو پتہ نہیں چھپا کے نہ بیٹھا ہوا ہو, بتا نہ رہو. ایسے کیس آئے, ایک خاتون نے کہا ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو لاکر میں کیا ہے, وہ لاکر کا پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے گئے تھے کہ تو میرے مرنے کے بعد لاکر کھولے گا. اب پتہ نہیں یہ بتا ہی نہیں رہا کہ کتنے پیسے, سب کے سامنے کھول نہیں رہا وہ. میں نے کہا ابا نے حماقت کی ہے. کیا کیا بھائی, پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے چلے گئے, بے شک وہ نیک ہو, لیکن شیطان کو بدگمانی پھیلانے کا موقع 3rd پرسن کو دے کے جائیں جس پہ اعتماد ہو. تو یہ باتیں سیکھ لو یار. قرآن اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے, نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. فرقان عربی میں فارق کہتے ہیں, فرق کرنے والا. فرق کسے کہتے ہیں, جدا کرنے والا. تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ فارق نہیں ہے, جدا کرنے والی نہیں, بلکہ الفرقان مبالغہ ہے, مبالغہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو کیا مطلب, حق اور باطل کو ایسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ جو نام نہاد لبرلز ہیں, ملحدین ہیں, مذہب مخالف ہیں, ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. یہ ان کو ان کے پاس بحث کے لیے راستہ چھوڑتا ہی نہیں ہے, ایسا حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. وہ باطل کیا ہے میں 2 منٹ میں جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ خلاصہ آ جائے سامنے. دنیا میں اتنے سارے نظریات ہیں نا کہ پتہ نہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے. بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو آج بھی پبلک میں چل رہے ہیں. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے, کہاں سے شروع ہوتی ہے, کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں نا. نمبر 2 جو کہتے ہیں ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اس میں بہت سارے دنیا میں قومیں ملیں گی آپ کو, کچھ کہتے ہیں ایک ہے, کچھ کہتے ہیں بہت سارے ہیں. تیسرا جو کہتے ہیں ایک ہے, خدا کیا ہے, ایک ہے. جیسے یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں ایک ہے. تو ایک کا مطلب کیا ہے, اس میں اختلاف ہے. وہ 6 خداؤں کو مان کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے. عیسائی 3 خدا مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں خدا کیا ہے, ایک ہے. لیکن کہتے ہیں ہم مانتے ایک ہی ہیں, لیکن پھر 3 بھی ہیں, لیکن پھر 1 بھی ہیں, لیکن پھر 3 بھی ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ایک ہے. پھر بہت سے مشرکین یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, قبروں کو سجدہ بھی, اس قبر سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں, اور سارے سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے, لیکن خدا کیا ہے, وہ تو ایک ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں اگر, یعنی کچھ تو ایسے جو کہتے ہیں ایک ہے ہی نہیں, جیسے ہندو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی بھگوانوں کے دیر آر ویریس ٹائپس آف بھگوانس. بھائی صحیح بولا نا میں نے, دیر آر a lot of types of بھگوانس. بھگوانز نہیں ہوگا, وہ بھگوان کی تو پھر آگے ٹائپس بہت ساری ہو جائیں گی نا, بھگوانز ہی ہو گئے تو پھر کیا فائدہ.
یہ ایسے جیسے مٹھائیوں کی بہت قسمیں, تو بھائی مٹھائی کی بہت قسمیں ہوں گی نا, جب قسمیں ہوں گی تو مٹھائیز بن جائیں گی. تو دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف بھگوان, ہندو کہتا ہے. تو اتنی ٹائپس ہیں ان کے ہاں کہ کسی کو بھی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو نا, جیسے اگر کہیں مٹی کا کوئی کچھ گارا رکھا ہوا ہے, آپ جا کے دو اس کے ایسے کر کے مار دو اس کی سر میں, 2 انگلیاں گھسیڑ دو, ایک بنٹا لگا دو لا کے, وہ بھی کیا, اٹ از کالڈ بھگوان. تو اس کو بھی 10 لوگ شروع, اور یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں ویڈیوز مل جائے گی, ایک آدمی نے جا کے ویسے ہی کچھ رکھ دیا, یوں تو نہیں کیا, وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس نے باقاعدہ آنکھ ناک بنائی, پبلک جھک رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ. قرآن. اچھا, پھر بہت سے لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں جی خدا اتنے سارے نہیں ہو سکتے, ایک ہے جو عرش پر ہے, وہ ایک ہی ہے بس, وہ عرش پر ہے, وہی اصل جو نظر نہیں آتا ہمیں, اور اس کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے. اور دنیا کی اکثریت کا یہی نظریہ ہے, کیونکہ یہودی, عیسائی اور مسلم یہ ملا کے دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں, اکثریت کا یہی نظریہ ہے. لیکن پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ توحید کی ڈیفینیشن, ایک خدا کا مطلب کیا ہے, یہ بہت بڑا اختلاف ہے. جب تم ایک مان رہے ہو تو ایک کا مطلب کیا ہے. کوئی ایک عورت کا ایک شوہر ہے, ایک اور عورت ہے اس کا بھی ایک شوہر ہے, دونوں کہتی ہیں کہ شوہر ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک شوہر کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک کہتی ہے ایک شوہر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسی کے گھر میں رہنا ہے, اسی کے ساتھ رہنا ہے, کسی اور آدمی سے دوستی نہیں لگانی. دوسری کہتی ہے نہیں, شوہر تو ایک ہی ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی اور سے بھی دوستی لگا لی, اس کے ساتھ بھی رات گزار لی, ادھر بھی چلے گئے, تو شوہر تو ایک ہی ہے. آپ کہیں گے پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کو, بھائی کیا خیال ہے, اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ہی بول 10-20 ہونے چاہیے, کہ نہیں شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے. تو بھائی جو شوہر کو جو محبت دینی چاہیے, جو اس کی خاصیت ہے, وہ کام جو شوہر کے علاوہ, وہ محبت جو شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی, وہ تو آپ نے وسیم کو بھی دی ہوئی ہے, ستار کو بھی دی ہوئی ہے, غفار کو بھی دی ہوئی ہے. یہ بڑا اختلاف, چھوٹا اختلاف ہوا, بڑا اختلاف ہوا, تو بڑا اختلاف ہے. تو یہی حساب کتاب مشرک کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے, یا غوث اعظم, اور مدد کا مطلب یہ کہ ہم جہاں سے, ایک تو ہوتا ہے نا بعض بزرگوں نے یا رسول اللہ مدد کہا تو ان کا یہ نیت نہیں تھی کہ یہاں سے نبی ہماری مدد کریں گے, ان کی نیت تھی آخرت میں شفاعت کریں گے, یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. ان کو بڑی تعویلات کرتے ہیں وہ, تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک کا عقیدہ ہے کہ جب بھی میں جہاں سے نبی کو پکاروں گا مدد کے لیے پہنچیں گے, اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے اسباب سے ہٹ کے. تو اس طرح سے یا رسول اللہ مدد بھی ہو رہا ہے, اور قبروں سے بھی اسی نیت کے ساتھ مانگا جا رہا ہے کہ یہ مردہ جب چاہے جہاں سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے. اور غیر اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب پوچھے خدا کتنے, خدا صرف ایک ہے. تو جیسے ایک عورت نے شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے وہ 20 آدمیوں سے وہ محبت کر رہی ہے, لیکن جب پوچھو تو کہتی ہے شوہر صرف ایک ہی ہے, تو ہم اسے کہیں گے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ کہنا کہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسے مشرک سے جو جب ضرورت پڑتی ہے یا غوث آدم مدد, جب مصیبت میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا ہے, اور قبروں پہ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں مردے کو خوش کرنے کے لیے. جو سارے کام جو اللہ کے خاصہ ہیں وہ آپ سارے غیر اللہ کو دیکھو. عیسائی حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں ان سے. تو جب ساتھ جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ آپ نے جب غیر اللہ کو دے دیا, تو اب اس تکلف کو اللہ نہیں مانتا کہ خدا کیا ہے, ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے, کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو گویا تم نے اس کو خدا قرار دے دیا ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا بار بار کہ مشرکین مکہ, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون آسمان و زمینوں کا خالق, وہ کہتے ہیں اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کہتے تھے پھر ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں ہو, ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں. اس کا مطلب جو اللہ کا خاصہ ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. تو یہ والی توحید اللہ نہیں مانتا, اس کو اللہ مشرک قرار دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ پھر اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی ہے, چلو کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے, بس وہ ایک ہی ہے. تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے, لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے, اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا, انسانوں کو بنایا, اکیلے نے بنایا, عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس. یہ بہت بڑا سوال ہے. سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ اگر ایسا ہی بنا دیا ہے, کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں تھا, تو چلو بنا دیا اس نے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے, ایک ہے, اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا,
وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے، وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے، تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے۔ جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوے چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی، یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے، یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا، اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں، یہ جاپانی بھگوان ہے، وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، یہ آپ کی شادی کرا دے گا، یہ والا بھگوان کیا کرے گا، یہ آپ کی شادی کرا دے گا، یہ والا اولاد دل، جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے، مہنگا بھگوان ہوگا، اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی۔ تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں۔ آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، بھائی کیوں لے رہے ہو؟ یار وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے، وہ یہ نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں۔ تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے، مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے، موت کے بعد زندگی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو، خدا یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عقل سے بعید ہے، کرنا ہوتا تو کوئی دو چار تو مردے زندہ کر کے دکھاتا نا ہمارے سامنے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اس کی مثال ایسے جیسے خدا کر تو سکتا ہے لیکن جو کام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ہے میں آپ کے پاس آؤں کہ یار یہ خربوزے کا بیج ہے، اس کو زمین میں ڈال کے انار کا درخت اگاؤ، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب میں دلیل دوں کہ خدا تو کر سکتا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی خدا کا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ خدا کرتا نہیں ہے، اس کی علامت ہے کہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں۔ اگر کیا ہوتا تو کبھی تو ہوتا نا کہ خربوزے سے انار پیدا ہو رہا ہے۔ تو وہ کافر مانتے تھے کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت تو ہے، لیکن آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا، یہ اس کی علامت ہے کہ خدا ایسا کرے گا نہیں، مر کے مٹی کر کے ختم کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ تھا۔ ایک اور کانسیپٹ، تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ اس نے ایویں بنا دیا یا کوئی اس کے سامنے، پھر اگر کوئی مقصد دیا ہے اس نے ہمیں، جیسے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہے اور ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہیں وہ آزمائش ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر اس کا جواب ہی نہیں ہے نا کہ کیا مقصد ہے۔ جو کہتے ہیں کوئی مقصد ہے ان میں پھر سب کی ایک ہی رائے ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ایویں نہیں بنایا، کیونکہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس آزمائش کا پھر آخرت میں بدلہ ملے گا، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ بھی دنیا کی اکثر آبادی اس پر متفق ہے، لیکن آگے پھر آزمائش کے لیے جو پرچہ آؤٹ ہوا ہے، پیپر جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دیا گیا ہے، وہ صحیح پیپر یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں صحیح پرچہ کون سا ہے، صحیح پیپر کون سا ہے، تو آپ امتحان کی تیاری کیسے کرو گے؟ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو آپ، فزکس کا پیپر دینے کے لیے 3 پرچے آ گئے، لفافہ بٹا، ابھی آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے تھے، ایک اور لفافہ آ گیا، ایک اور آ گیا، اب آپ کہو گے ابے یہ والا فزکس کا یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟ یاری میرا خیال ہے بات۔ تو آپ اس وقت تک پیپر حل کرنا شروع نہیں کرو گے جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان میں سے پرچہ ہے کون سا۔ اس وقت تک آپ بولو گے بھائی میں اپنے ٹائم کیوں، پتہ چلا یہ والا کر دوں، اور 3 گھنٹے بعد جب ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو پتہ چلا وہ یہ والا نہیں، وہ تو وہ والا تھا۔ تو آپ بولے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آگے نہیں چلوں گا میں۔ یاد رکھو عقل مند انسان کو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں، وہ اپنی زندگی 1 سیکنڈ بھی آگے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، اور یہ بحث کر کے تحقیق کر کے پھر اس کی زندگی کیا ہے؟ آزاد، اس کا لائف سٹائل مکمل چینج، کیونکہ پھر زندگی نام ہے عیاشی کا، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، چرس پیو، سٹے لگاؤ، نائٹ کلبوں میں جاؤ، جتنا ناچ سکتے ہو ڈانس کر سکتے ہو کرو، پھر تو مزوں کی ایک دنیا ہے بس۔ کہ عجیب بات ہے، مزے آتے نہیں ہیں ایسے آدمی کو، یہ عجیب ہے حساب۔
وہ بظاہر مزے کی ہو جائے گی لیکن حقیقت میں ہوگی نہیں. اس کی کیا دلائل ہے وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا مطلب کیا ہے پھر یہ اتوار کا بیان, ہفتے کا بیان, جمعے کی نماز, اس دن ٹوپی پہن کے جا رہے تھے. یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ جتنا بھی گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی تو وہ پہن لیتا ہی ہے. انگریز تو 5 منٹ کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے نا, تو چائنا کی جالیوں والی ٹوپی پہن کے کبھی کبھار, جیسے وہ ایک صاحب تھے سیاسی لیڈر, کوئی بڑے آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, بحث ہو رہی تھی, کوئی کہتا ہے یہ بڑے بے دین تھے, یہ کوئی کہہ رہا تھا نہیں دیندار تھے. تو ایک طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں, بڑا مزہ آئی, اس نے کہا میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, علامت ہے کہ وہ نیک آدمی تھے. یعنی ایک اور کچھ عمل تو سامنے آ نہیں رہا, تو چلو ایک دفعہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے دیکھا تھا. اس کا مطلب اتنے بھی برے, کیونکہ لبرل آدمی تو ایک دفعہ بھی ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ کیا کریں گے, ملا بن گیا ہے. تو پھر جو ہے نا, اگر کوئی نہیں ہے تو یار پھر آپ کا لائف سٹائل مکمل کیا ہونا چاہیے, چینج. پھر یہ شادی بیاہ کے تکلفات, سالے, ساس, جٹھانیاں, ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. جاؤ ٹکٹ کٹاؤ, امریکہ جاؤ, بوائے فرینڈ رکھو, اور لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھیں, سمجھ میں آ رہا ہے 2-4 دن بعد وہ وسیم اس سے زیادہ ہینڈسم آیا, اب اس کو ہٹا یار, وہ ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے. انجوائے کرنا ہے, پھر انجوائے کرنے کا میں کوئی کسر چھوڑنی نہیں چاہیے. پھر یہ چھوڑ دو ٹوپی ڈرامے جو ہے نا, عید, بقرعید, رمضان میں ایک روزہ بھی کیوں رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, ایک بھی کیوں رکھ رہے ہو. اگر ڈاکٹر نے ڈائٹنگ کا کہا ہے تو 10 روزے رکھو, نہیں کہا تو ایک بھی نہ رکھو. پھر مفتیوں سے نہیں پوچھو کہ روزہ فرض ہے, نہیں, ڈاکٹر سے پوچھو کہ مجھے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. ڈاکٹر کہے بھوکا رہو تو بھوکے رہ لو, کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو لائف کو انجوائے کر سکو گے. پھر کماؤ پیسے, بہت اہم سوال ہے. اور اگر کوئی ہے, یعنی یہ سوال کا جواب ضروری ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ نا, کیونکہ لائف پر اس سے یہ فضول سوالات نہیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا, لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی, زلیخا اس کا پتہ نہیں نام تھا نہیں تھا, لیکن مشہور یہی ہے کہ اس کی بعد میں اینڈ میں یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, نہیں ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, کیونکہ اب ولیمہ تو بہرحال ہو چکا. یعنی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یزید لعنتی ہے یا رحمت اللہ علیہ, ویسے میں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کبھی بھی نہیں کہا. میرے بارے میں فیک پوسٹ چلائی گئی ہے اور اس میں جو کچھ بولا گیا سب جھوٹ, اور اس فیک پوسٹ کا بہت نقصان ہوا ہے. تو جو بھی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو. قطع نظر اس سے کہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے یا رحمت اللہ علیہ, بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں ظالم کو لعنت اللہ علیہ نہ کریں, تو ظالم تو پھر دنیا میں بہت ہے. سب کا نام لے لے کے لعنت اللہ کہنا شروع کیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, لعنت اللہ کا لفظ ختم نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں. وہ تو پھر حضرت عثمان کے قاتل پہ بھی لعنت اللہ علیہ, ہم تو کہتے ہیں حضرت حسین کو جس نے قتل کیا لعنت اللہ. لیکن اب اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں غم ہے نا. جو بھی حسین کا قاتل ہے اللہ کی 100 لعنتیں, ہماری بد دعا ہے اس کے لیے, لیکن بس دے دی لعنت. اب یہی تھوڑی کہ سارا دن ہر محرم میں یہی ایک پروگرام چلتا رہے, یزید اور وہ قصے کہانیاں وہی لے کے صبح سے شام ایک ہی ٹاپک ہو اور پوری قوم اسی پہ چل رہی ہو. تو اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا, ان کا مقام تو نواسہ رسول سے بڑا تھا, کیونکہ پیغمبروں کا مقام پوری اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ کوئی امتی پیغمبر کے برابر. بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, پیغمبر ہیں جن کو قتل کیا گیا. تو بھائی ظالم دنیا میں بہت ہیں, آپ وہ کام کرو جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق. تبھی قرآن جب ظالموں کے واقعات بیان کرتا ہے نا, تو قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے, تلک امۃ قد خلت, یہ قوم تھی جو گزر چکی ہے, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کمایا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم اپنے عمل کو فوکس کرو, تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو عمل کو فوکس کرو, عمل جو تمہیں آرڈر دیے جا رہے ہیں اس پر کتنا عمل کر رہے ہو. عمل ہمارا زیرو. لعنتیں بھیجنے میں فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. بھائی ٹھیک ہے کر دیا, برا کیا, ایک دفعہ بیان بھی ہو سکتا ہے, باقی تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے. اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, کہ بھئی رشوت لے رہے ہیں لوگ, والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے, نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. عدالتوں میں کتنا جھوٹ چل رہا ہے. میں نے ابھی جمعے کے بیان میں وہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی اس وقت بتایا, وہ ریکارڈنگ اتفاق سے ہوئی نہیں.
اتنا خاندانی جھوٹ ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے نا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ پولیس والے جب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، فلانے کے گاڑی سے 3 کلو چرس نکلی ہے، تو میں نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا، میں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہہ رہے ہم نے تو بندہ ہی نہیں دیکھا، اس کی گاڑی کہاں دیکھی؟ نہ ہم نے بندہ دیکھا نہ اس کی ہم نے گاڑی دیکھی، 3 کلو چرس ہم نے کلمے کے ساتھ نکالی عدالت میں۔ میں نے کہا یہ تو ظلم ہے، کہہ رہے ہیں مجبور ہیں، گن پوائنٹ پہ جو ہے نا یہ سارے کام ہو رہے ہیں، نئی جھوٹی قسم اٹھائیں گے۔ سب جگہ میں مانتا ہوں نہیں ہوتا، سارے پولیس والے بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن وہ جو نیچے کے پولیس والے مجبور ہوتے ہیں اپنے آفیسر کے آگے، وہ کہتے ہیں نہیں تو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا، جاب سے نکال دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ ہر ایک نہیں کرتا یہ، لیکن یہ بھی ہو رہا ہے عدالتوں میں، سب کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہماری صبح سے شام تقریریں دائیں بائیں گھومیں گی اور ان تاریخی واقعات ہی کو صبح سے شام لپیٹتے رہیں گے تو آپ اپنی اصلاح سے کیا ہو جائیں گے؟ غافل۔ تو اس پہ ضرورت ہے فوکس کرنے کی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو کتنے ہیں، کیونکہ اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق۔ اگر خدا نہیں ہے، لائف کو کیا کرنا ہے؟ پھر ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ، کیونکہ ٹینشن ہے خام خواہ کی، انہوں نے تو لائف گزار لی، اب آپ کی لائف میں کھانس کے کیا کر رہے ہیں؟ ٹینشن کا سبب بن رہے ہیں، بلا وجہ کھانس رہے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کھانس رہے ہیں۔ جراثیم کہاں جا رہے ہیں؟ پورا گھر میں جراثیم پھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا کھانسنے سے، ڈسٹربنس پھیل رہی ہے اس سے معاشرے میں۔ تو اس لیے لبرل لوگ ابا کو ایک اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے وہیں پیسے دے دیتے ہیں کہ ان کو کہاں رکھنا ہے آپ نے، جو نام نہاد لبرل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، اگر خدا ایک ہے، اگر خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ، کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق ہے۔ اگر خدا نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پھر کب خدا سے مانگے، کب غوث اعظم سے مانگے، کب بھگوان کے پاس جائیں؟ وہ تو یہ تو ساری زندگی آدمی بوکھلا کر شکار ہی رہے گا۔ یار گیا ادھر تھا اولاد کے لیے، ہو سکتا ہے اولاد کا اختیار اس کے پاس ہو، کوئی دلیل تو نہ اس کی ہے نا، ابا سے سنا تھا وہ والا، کیونکہ مہنگا بھگوان ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا، اور ماموں سے سنا تھا آدھی والا بھگوان وہ ہے، تو ابا اور ماموں بھی تو آپ جیسے ہی ہے نا۔ یا پنڈت جی سے سنا تھا، تو پنڈت جی کو کپڑوں کے معاملے میں تو آپ فالو کر نہیں رہے، جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ وہ تو پہنتے نہیں ہو۔ عبادت جو کپڑوں سے بڑی چیز ہے اس میں آپ نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے۔ بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ بھائی پنڈت، اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو، پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ۔ آپ کیا خیال ہے؟ فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ، کیا پہن کے آیا؟ آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں، جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے، تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے، ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا، کوئی بھی فالو نہیں کرتا۔ تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں؟ پنڈت جی کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ اس کا احترام اپنی جگہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کرتے ہیں، آپ کے مذہبی رہنما ہیں، لیکن بات تو عقل کی یہی ہے نا، جو کھوپڑی میں آتی ہے، جو سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 کی طرح جو بات ہے وہ تو یہی ہے۔ تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے، یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات، ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے، لہذا ہم تو ہر چیز اللہ سے، شادی کرا دے اے اللہ تو کرا سکتا ہے، بچے دے دے اے اللہ تو دلوا سکتا ہے، اور بزنس دے دے اے اللہ تو دے سکتا ہے۔ کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی کہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں۔ ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا، وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، سب نبی کی محبت میں ہے۔ لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے، اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو ہمارا تو کلیئر معاملہ ہے نا، جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی، ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے، ہر چیز میں سب کچھ آ گیا۔ مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو جی داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی، وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی، شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی، اور
سر پہ بال نہیں اگرے تو اس کے لیے فلاں ہے، بزرگ ہیں فلاں ہے، یا وہ بھگوان ہے، یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو، چاہے وہ پیغمبر ہو، ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے یا تھوڑے دیے؟ سارے دیے تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو، پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو، ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے، کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں، تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا، اختیارات دے دی، یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ان کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، سب آتا ہے، سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے، جو اختیارات ہیں، وہ کون سے ہیں، تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں، تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ. ایکسکیوز می، آپ ان کی کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے، یہ والا اولاد کا فلانا فلانا، ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں. اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر، اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا. اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی، اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ، یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا. آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے، اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی نے نہیں کیے. کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے، بہت واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں. باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے، پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے، پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے، میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے، تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے، اور مر کے کیا ہو جاؤ گے؟ ختم ہو جاؤ گے، بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا نتیجے میں وہی. لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے. لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے، اس کے بعد دنیا کیا ہے؟ اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس؟ وہ سوالات ہیں کیا؟ عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ 3 دعویٰ کرتے ہیں. ان تینوں پیپر کو جب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے نا تو یہ بالکل جیسے فزکس کے ایک طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے 3 پیپر اناؤنس ہوئے، ایک پیپر میں 5 سوالات ہیں، فزکس کی ایکویشنز ہیں، اس میں مشقیں دی ہوئی ہیں اور ہر سوال کا نمبر ڈلا ہوا ہے، ایک چیز ہے. دوسرے پیپر جب آپ کے پاس آیا تو ایک سوال میتھ کا آ رہا ہے، اس میں صرف ایک تھوڑی سی ایک فزکس کے بارے میں 2 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں پروجیکٹائل موشن جو ہے نا اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے. باقی پورا پرچہ کیا ہے؟ خالی. تیسرا مکمل خالی ہے، اس میں صرف اتوار کے دن چرچ جانا لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور 25 دسمبر کو
क्रिसमस डे मनाना लिखा हुआ है, उसके अलावा उसमें कख भी नहीं है। तो आप तीनों पर्चों को जब कंपेयर करोगे ना, आप कहोगे यार फिजिक्स का प्रॉपर जो तरीका है ना पेपर, वो तो ये है, बाकी तो पेपर कहला सिर्फ लिखा हुआ है, वो पेपर कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बात समझाना बहुत मुश्किल है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? दूसरी शादी करना। आप कह रहे थे बात समझाना, बात समझाना इतना मुश्किल नहीं हो, तो मैं वैसे ही ताकि आप लोग बहुत दिमाग लगा के सुने ना, वरना इसमें क्या मुश्किल है, 2 और 2 4 की तरह बात है। मुश्किल तो वो है जो मैंने अभी आपको बताई है, करके देखो तो पता चलेगा। तो खैर, तो ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं जिन पर हमें गाइडेंस की जरूरत है। कुरान कहता है मैं जब इन टॉपिक्स को बयान करता हूं ना, तो कुरान खुद अपनी तारीफ करता है। कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप में ऐसी क्वालिटी हो, आपको कॉन्फिडेंस हो पूरा, फिर आदमी अपनी तारीफ करता हुआ भी अच्छा लगता है कि यार तुम इसके मुस्तहिक हो जो तुम कह रहे हो। कुरान कह रहा है बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसने अल फुरकान को नाजिल किया। क्या मतलब? ऐसे सवालात के जब तक वो हल नहीं होते, आप एक कदम जिंदगी का आगे नहीं गुजार सकते। अगर गुजारोगे वो खाइयों की तरफ जाएगा वो कदम आपका। तो उन सवालात के जवाबात और उन पर उठने वाले इश्कालात को ऐसे कुरान डिफाइन करता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। साफ पता चल जाता है हक क्या है और बात। एक जगह तो कुरान ऐसा जोश में आया, कुरान जब दलाइल देता है ना, एक दफा अल्लाह ताला ने दलाइल देते देते ऐसा कुरान को गोया जोश आ रहा है, बल लक़ज़िफुल हक़्क़ बिल बातिली फयदमग़ुहु। अल्लाह फरमाते हैं हम जब दलाइल देते हैं ना, तो हम हक को उठा के बातिल पे ऐसा खींच के मारते, फयदमग़ुहु के बातिल का दिमाग निकाल के बाहर फेंक देता है। वो क्या अंदाज है कुरान का। जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने, एक होता है आपको कोई डरा रहा हो, क्या बे वो जो बंदा है ना उससे नहीं लड़ना, उससे पंगा। को बोलने पर पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है यार, बोल दो नहीं लेना, इसमें क्या जा रहा है। एक स्टाइल ये होता है ना कि आपको कोई कह रहा है कि यार वो आदमी जो है ना उससे नहीं लड़ना, तुम बड़े पहलवान हो, तुम तो बड़े बहुत लोगों को तुम पिछाड़ चुके हो, लेकिन वो जो सामने बंदा आ रहा है ना वो बड़ा पहलवान है, उससे पंगा नहीं लेना, उससे नहीं पंगा लेना। आप बड़े फंटर, आपने पंगा ले लिया और आप पिट पिटा के तबीयत से आ गए, जैसे नॉर्मली होता है। लेकिन हुआ कुछ बरक्स, आपको इतना अपने ऊपर एतमाद है, इतना कॉन्फिडेंस है, आपको पता है भाई ये जो पहलवान बना फिरता है ये मेरे टक्कर का नहीं, हम लेगा पंगा, हम लड़ाई करेगा। और आपने लड़ाई करके उसको पिछाड़ा। जिसने आपको चैलेंज किया था ना कि तू लड़ नहीं सकता, वो अभी आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने उसको पिछाड़ दिया और ऐसी की तैसी कर दी उसकी। फिर जब आप, वो तो मान नहीं रहा था कि आप लड़ सकते हो, तो फिर जब आप उसको बताओगे ना, तो आप सिर्फ इतनी बात नहीं करोगे कि यार मैं लड़ा था और उम्मीद तो नहीं थी जीतने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया, बस अल्लाह का फजल था, बस कभी कभार हो जाता है। ये स्टाइल नहीं होगा आपका, ये स्टाइल नहीं होगा। आप बोलोगे बेटा तू बात कर, तू मुझे कह रहा था कि तू लड़ नहीं सकता, मैंने ऐसा पंच मारा है कि उसका भेजा निकाल के बाहर फेंक दिए, जाके देख खोपड़ी अलग पड़ी हुई और मगज अलग पड़ा हुआ है। ये स्टाइल होगा कि नहीं होगा? ये जब होगा जब आप काम भी ऐसा करके आओ और आप में इतना कॉन्फिडेंस हो। तो कुरान कह रहा है बातिल गोया एक पहलवान है। जितने बातिल है ना, जो कहते हैं खुदा नहीं है वो भी बातिल है, जो कहते हैं खुदा है मगर एक नहीं एक से ज्यादा है वो भी बातिल है, जिन्होंने हजारों भगवानों को माना हुआ है। जो कहते हैं खुदा एक से एक है लेकिन वो बेमकसद पैदा किया उसने, ये भी बातिल है। जो कहते हैं बामकसद पैदा किया लेकिन मकसद हमारे पास है, इस्लाम के पास नहीं है, ईसाइयत और यहूदियत, वो कहते हैं मकसद ये है जो हम बता रहे हैं। तो कुरान कह रहे हैं इन तमाम बातिलों को अखाड़े में ला के कुरान इनकी खोपड़ी पर ऐसे पंच लगाता है कि ये मरते नहीं है। मौत तो हल्की चीज है भाई, क्योंकि मर जाता है ना कोई बंदा तो जाके चेक करना पड़ता है मरा भी है कि नहीं मरा। तो बातिल को अल्लाह इस तरह डिफाइन नहीं करता कि डिफाइन करने के बाद आप चेक करें वाकई बातिल का सत्यानाश हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा, पता नहीं ये बातिल का बुतलान हुआ भी है कि नहीं हुआ। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा पंच लगता है इनकी खोपड़ी पर कि इनका मगज उड़ जाता है। खोपड़ी से जिसका मगज निकल के गिरे ना, उसे देखते ही कह देता आदमी ये मर गया भाई इसके जिंदा होने का कोई चांस पड़ता है ना, तो डॉक्टरों को बुलाया जाता है, नब्ज चेक की जाती है, भाई सकते में ना आया हो। वो एक आदमी की सास का इंतकाल हुआ, वो इंतकाल नहीं सकते में आई थी, वो एक झटका आया उठ के बैठ गई। वो कितने केस हुए खंबे बचाने की, भाई मैंने बताया ना, बेगम को लेके जा रहे हैं, वो खंबे से टकराई, वो उठ के बैठ गई। जनाजा मैयत लेके जा रहे हैं बेगम की, खंबे से टकराई उठ के बैठ गई।
وہ سکتا ہوا تھا اس کو. اگلی دفعہ جب مری ہے تو لے کے جا رہے ہیں لوگ, کلمہ پڑھ رہے, کہہ رہے کھمبا بچا کے بھائی, ٹھیک ہے نا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اس کی بیگم اللہ نہ کرے اس کا بھیجا نکل کے گر جاتا, پھر یہ کہنے کی ضرورت, پھر کہتا ہے کھمبے سے ٹکراؤ یا نہیں ٹکراؤ. یہ سکتے میں نہیں ہے بھائی, یہ تو پورا مغز باہر آ گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جب باطل پہ رد کرتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں, فَيَدْمَغُهُ, اس کے دماغ پہ ایسا پنچ لگاتے ہیں نا, یہ عربی کی بلاغت ہے کہ اس کا سر سے بھیجا نکال کے باہر پھینک, بشرطے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے تو صحیح. کوئی تعصب کی اینک اتار کے جب قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اور باطل پتلی گلی سے بھاگتا ہے. زاہق کا مطلب غائب ہو جاتا ہے, چھوڑتے پنپنے نہیں دیتے ہم اس کو دلائل کی دنیا میں. قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہمارے لیے, پرچہ بتا دیا بھائی, کوئی اور پرچہ رکھا ہی نہیں ہے. تو خیر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, یہ کر رہا تھا. ہاں پھر جب اسلام ہی کے پاس ہے پرچہ, تو پھر جو اسلام کہہ رہے ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ داڑھی رکھ لو, تو بڑھا لو یار, کیا ٹینشن ہو رہی ہے بار بار, کیا ہو جائے گا داڑھی اگر آپ رکھ لیں گے. تھوڑے سے ہینڈسم نظر آ رہے ہیں بغیر داڑھی کے, یہی ہو رہا ہے نا, 10-20 لڑکیاں پھنس جائیں گی. یہی ہوتا ہے لڑکوں کا کہ یار وہ لڑکیاں دیکھیں ملا ملا سے لگ رہا ہے. او بھائی زندگی مسافر خانہ ہے یار, کیا کرنا ہے. جب نبی نے حکم دے دیا عفو اللحا, داڑھی بڑھاؤ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں تورات میں محفوظ ہے, اب بھی داڑھی بھی محفوظ ہے, تبھی یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. یہودیوں سے عبرت حاصل کر لو. میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹو. اور کہا ہوتا ہے یہودیت عیسائیت سے زیادہ محفوظ ہے. یہودی مذہب اگرچہ پرانا ہے لیکن اس میں حفاظت عیسائیوں سے, اس مذہب کی حفاظت یہودیوں کے پاس پھر بھی چند سوالات ہیں, عیسائیوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے, 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں بس. اچھا یہ بھی ایک عیسائیوں میں پازیٹو چیز ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ترین مذہب عیسائی ہے, اور دنیا میں رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کرنے والے جو ہے نا سب سے زیادہ عیسائی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں. تو اور ان کے لیے اللہ نے احکام بھی نرم رکھے ہیں یہود و نصارہ کے لیے. عام مشرکوں سے جیسا معاملہ نہیں کیا. ان کا آپ ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو, عیسائیوں کا یہودی کا. ان کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہو, ہندو سے سکھ سے نہیں کر سکتے, ان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا ان کو پروٹوکول بھی دیا ہے کہ یہ کم از کم اللہ کو کی توحید کے زبان سے قائل ہیں, اور پیغمبروں پر, بہت سے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سے تو پیغمبروں کے سلسلے کے قائل نہیں ہے نا. تو اس لیے اسلام نے ان کی مخالفت اتنی شدید نہیں کی ہے جتنی دوسروں کی ہے, بلکہ ان کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے قرآن نے. عام مشرکوں کو تو مشرک کا لفظ لقب دیا ہے, لیکن ان کو کیا لقب دیا ہے, اہل کتاب. یعنی تھوڑا سا پروٹوکول دیا ہے. جب آپ کسی کو عزت دے کے بات کرتے ہیں تو یہ پروٹوکول ہی ہے نا. قرآن عام مشرکوں کو کہتا ہے, یا وہ کیا ہے, جگہ جگہ ان المشرکین, مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن. انما المشرکون کہیں ہے, کہیں ان المشرکین ہے. لیکن جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو قرآن ان کو مشرک مان کے بھی مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے. یہ اسلام تمہارا ہی مذہب ہے, یہ عیسائیت سے الگ نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو اصل جو بنیادی عقائد ہے وہ اسلام بتا رہا ہے, وہ تم نے چینج کر دیا ان کی چیزوں کو. تو حضرت عیسیٰ کے اصل حقدار وہ مسلمان ہیں, وہ تم نہیں ہو. تم نے تو ان کی تعلیمات دیکھو. داڑیاں مسلمان رکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ آج پادریوں کے داڑیاں نہیں ہوتی, مسلمان علماء کی داڑھی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو عیسائی فالو کر رہے ہیں, مسلم. ایک انگریز نے ایک عالم کا مذاق اڑایا, کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو ان عالم نے فوراً کہا یہ میں نے وہ صورت بنائی ہوئی ہے جو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تو مسلمان فالو کر رہے ہیں. خیر, تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. تو اب اللہ نے جب پرچہ دے دیا ہے ہمیں, اس میں بتایا کہ زنا نہیں کرنا, نکاح کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے, والدین کے ساتھ اف بولو بھائی نہیں کرنا, اور یتیم کا مال جو کھاتا ہے ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یتیم کا مال کھانے کا مقصد ہے عیدی سینٹر جا کے کوئی یتیم کے چپل چوری کر کے آ جانا. یہ مطلب نہیں ہے. یتیم کا مطلب ہے آپ کے بڑے بھائی کا, ابا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ گھر میں بڑے ہیں, تو چھوٹوں کی وراثت, جیسے کہ بڑے بھائی اکثر کاروبار کے نام پہ اور کنسٹرکشن کے نام پہ اور ان چیزوں پہ ٹوپی کرا دیتے ہیں ان کو, اور
ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی کو 1 دن کا حمل ہے تو اس حمل کا وہی حصہ ہے جو 40 سالہ بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کا ایک بیٹا 40 سال کا ہے, دوسرا 15 سال کا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تیسرا ابھی حمل ٹھہرا تھا, اس کی بیوی کو پریگننسی تھی 1 دن کی اور کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. 1 دن کی پریگننسی ہے, عورت کو وہ پریگننسی گرانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے, وہ نہیں گرا سکتی. اب کیا ہوگا, جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے بیٹا فرض کر کے کی وراثت نکال کے الگ کی جائے گی, حالانکہ وہ 1 دن کا ہے, ابھی وہ انسان بنا بھی نہیں ہے. بیٹا فرض کیا جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیٹا ہے کہ بیٹی. پھر پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو آدھا کر کے باقی سب میں تقسیم, اور اگر بیٹا ہے تو پورا حصہ اس کا محفوظ تھا, اور اگر ٹوئنز ہوئے تو جن کو دیا ہے ان سے واپس لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ 2 کے برابر ہے. بہت مشکل ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1 دن کا حمل ہے اس کی وراثت نہیں کھا سکتے, اور آپ 8-8 10-10 12-12 سال کے بچوں کی وراثت کھا رہے ہو, آپ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہو. تو یہ اسلام کے اصل آرڈرز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. نظر کی حفاظت ہے, زنا سے بچنا ہے, اور ماں باپ کو نہیں اف کر سکتے اگر کبھی ہو گیا ہے تو. ماں باپ جیسا اللہ نے کسی کا حق, نہ کسی پیر و مرشد کا حق والدین جیسا ہے, نہ کسی استاذ کا. اسکولوں میں بعض دفعہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ استاذ کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے, اور دلیل یہ دی جاتی ہے استاذ آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, ماں باپ تو ایک جسمانی زندگی کا ذریعہ. یہ ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ دلائل کو قرآن بولو نا بھائی نہیں مانتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر و مرشد کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں نیک عمل ملے, اور ان کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچ کے ہم جہنم سے بچ رہے ہیں, اور ماں باپ کی وجہ سے صرف باڈی ملی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ باڈی ماں باپ اس کی حفاظت نہ کرتے تو اس باڈی کو ایمان بھی بولتے کیوں نہیں ملتا. ماں باپ نے, ماں نے بچپن میں چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور باپ نے سہارا دیا, ورنہ روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے. پھر پیر صاحب سے کہتے اس مرید کو اٹھا کے لے کے نیک بناؤ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ اسلام 3 بنیادوں پہ ماں باپ کو ترجیح. ایک, آپ ان کی باڈی کا حصہ ہو, آپ ان کا جسم ہو, تو اسلام میں ریلیشن کی بڑی ویلیو ہے, خونی رشتے. اور کوئی رشتہ نہ ہو بھائی, آپ تو انہی کے خون گوشت سے اللہ نے بنایا, یہ ایک ریلیشن ہے. دوسرا ریلیشن کیا ہے, ان کی وجہ سے آپ کو حیات ملی, زندگی ملی. تیسرا, ان کی جو احسانات اور ان کی جو محبت ہے نا وہ شیخ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یار بلکہ بڑا بھائی بھی وہ بھی زیادہ آگے ہوتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, جو اپنے پیر و مرشد کو والدین پر یا ان خونی رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں, دیکھو ادب احترام تو پیر و مرشد کا کریں آپ, وہ تو ٹھیک ہے, محبت بھی کریں, اس نے آپ کو دین سکھائے, لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے اولو الارحام جو ہے نا قریبی رشتے, ان کا حق. بھائی آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیر صاحب کو بھی, تو اسلام کیا کہتا ہے کس کو دو گے؟ بھائی کا حق پہلے, ابا تو اور ہی پہلے ہے. وجہ کیا ہے بھائی, یہ ریلیشن اتنے قریب ہیں. میں نے ایک صاحب کہنے لگے نہیں پیر صاحب پہلے. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, روڈ پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے, تو لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں بھائی صاحب کو, اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کہہ رہے ہیں یار بھائی صاحب کو. میں نے کہا ان کو پتا ہے پیر صاحب کو فون کرو گے, پیر صاحب کہا اس کو بھائی کو بتانا, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کیا خیال ہے پیر صاحب کیا کہیں گے, او بھائی اس کے ریلیٹیوز کو بتاؤ, مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی چاہے وہ جیسا چرسی ہو, ہیروئن چی ہو, کبھی لفٹ نہیں کرتا, تمیز سے بات نہیں کرتا, آج تک منہ سے کبھی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے, مصیبت پڑے گی تو بھائی سب سے پہلے آئے گا. اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو قاتل کو پیر صاحب تلاش نہیں کریں گے, آپ کا بھائی تلاش کرے گا, چاہے وہ آپس میں کتنی دشمنی ہو, باپ تلاش کرے گا میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے, FIR وہ کٹوائے گا. پیر کا اپنا مقام ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھائی یہ بھی بہت بڑے رشتے ہیں. آج بعض دفعہ لوگ ایک طرف غلو کر کے ان رشتوں کو بھول جاتے ہیں. باپ کی جوتیاں نہیں سیدھی کرتے, پیر صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیر صاحب کی بھی کرو, ابا کی بھی کرو. تو خیر, تو یہ پیپر اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس میں رشتہ داروں کا حق بتایا, اس میں استاذوں کا حق بتایا, اس میں علماء کا حق بتایا, اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے. وہ سیکھو, پھر سیکھ کے لوگوں کو بتاؤ, اس پر عمل کرو. پھر اس میں اللہ نے بتا دیا کہ بھئی 100% نمبر جو لے گا وہ والسابقون السابقون میں ہے, اور اگر 100% نہیں بھی آئے تو نیکیوں کا پلڑا جھک بھی گیا تو گریوی میں کیا کر دوں گا, وزن اگر زیادہ ہو گیا نا نیکیوں کا بخش دوں گا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ نیکی کا وزن کیسے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کون سا وزن ہی ہوتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا ہے.